الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعلیٰ اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کا تعارف ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اسما میں، افعال میں، صفات کے تقاضوں میں اور احکامات میں ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور پاک جگہوں میں عزت و احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر وہ ریفرنس کیا پیش کرتے ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے سجدے میں داخل کر دو، یعنی سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ اللہ اکبر۔ اب رب العالمین نے پہلی آیت میں ذکر کیا کہ تسبیح کرو، تعریف بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، پھر ذکر ہوا جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا، الذی خلق فسوا، یعنی اپنے اس رب العالمین کی پاکی بیان کرو جس نے ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ اب خلق یعنی تخلیق، فسوا ٹھیک ٹھیک بنا دیا جانا، یعنی چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اپنے شان کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر رب العالمین فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام میں سورۃ الرعد آیت نمبر 16 رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے والذی قدر فہدی، جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائے۔ رب العالمین کے نام کی پاکی بیان کرو کہ جس نے تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات اور صفات اور اس کی حیت کے اعتبار سے صحیح اندازے پر رکھا۔ چنانچہ ہمیں تدبر کی تلقین کی گئی ہے، دیکھو اپنی ذات کو، دیکھو ہر ذی روح کو، دیکھو کہ وہ اپنی مخصوص جسامت کے ساتھ ہے۔ تم آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھو، تم زمین دیکھو، زمین کی حیت دیکھو، چاند، ستارے، سورج دیکھو، نباتات دیکھو، حیوانات دیکھو، ان میں سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت معین اندازے پر رکھی رب العالمین نے۔ اور پھر دیکھا جائے تو اس تمام مخلوق میں تمام تخلیقات کی صفات، رنگ، ذائقے، بو، حسن، قباحت، سعادت، بدبختی، ہدایت اور گمراہی کی مقدار رب العالمین کی طرف سے خاص اندازے پر ہے۔ اور یہاں پر جو ذکر ہے نا فہدا، پھر راہ دکھائی، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اچھائی، برائی اور سعادت و بدبختی کے راستے دکھائے۔ اور اس حوالے سے سورۃ الدہر میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب یا شکر گزار رہے یا ناشکری کرے۔
اور بعض مفسرین اس کا دوسرا معنی اس اعتبار سے لیتے ہیں کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو جس نے ہر مخلوق کی غذا اور روزی مقدر کی اور انسانوں کو ان کی غذاؤں، دواؤں، دنیاوی معاملات، دنیاوی امور اور ان چیزوں کی طرف راہ دی جن میں ان کی مصلحت ہے، جس طرح کے پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کو ان کے معاش بتائے، ان کو ان کی ضروریات کا راستہ دکھایا اور انسان کو اس کی ضروریات کا راستہ دکھایا۔ پھر ذکر ہوتا ہے والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اور طرح طرح کی گھاس پیدا کی، یعنی اسی کے طے کردہ نظام کے تحت گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں اور پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں رب العالمین کی حکمت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اس کی تخلیق، اس کی مخلوقات کا ذکر ہے، اور ذکر ہے کہ یقیناً وہی حمد کے لائق ہے، تمام تر تعریفیں اسی کی بارگاہ کے لیے اور اسی کو سوٹ کرتی ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ ایک اس رب العالمین کی پاکی بیان کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے اس سورہ کا دوسرا پارٹ، دوسرا پورشن شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو نیکسٹ سبق میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم، آمین بجاہ نبی امین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔